الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے توحید کے دلائل دیکھ کر، قدرت کے دلائل دیکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے 20 معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو پھر کس وقت کا ان کو انتظار ہے؟ کب ایمان لائیں گے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا انہیں اس وقت کا انتظار ہے جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کر، موت کا پیغام لے کر ان کے سر پر آ پہنچے؟ او یأتی ربک، یا تمہارا پروردگار خود آ جائے اپنا عذاب لے کر؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ اس وقت ایمان لائیں گے جب اپنے رب کی کچھ نشانیاں، قیامت کے قریب کی خاص نشانیاں دیکھ لیں، اس وقت کا ان کو انتظار ہے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب خاص قیامت کی قریبی علامات ظاہر ہو جائیں گی اور واضح ہو جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نشانیاں دیکھ کر، قرب قیامت کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں گے، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن قرب قیامت کی بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں، خاص نشانیاں ظاہر ہو گئیں، تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو جو لوگ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائے ہوں گے، نشانیاں دیکھ کر ایمان لائیں گے، ان کے ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یہ اپنے ایمان میں انہوں نے پہلے کوئی محنت نہیں کی ہوگی، کوئی تگ و دو نہیں کی ہوگی، اور ایمان کو انہوں نے کسب نہیں کیا ہوگا، حاصل نہیں کیا ہوگا۔ نشانیاں دیکھ کر کلمہ پڑھیں گے، پھر ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کلمہ پڑھ لیں، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کتنے الفاظ کہے؟ پہلے کہا کہ میں ایمان لایا، پھر کہا انہ لا الہ الا الذی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مان لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر مزید کہا الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، بس ایک ہی معبود ہے، اور وہ ایک بھی وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، کوئی اور نہیں، ایک بھی وہی ہے۔ اور پھر چوتھا کلمہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، سپرد کرتا ہوں۔ کتنے الفاظ کہے اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے۔
زندگی میں ایک دفعہ کہہ دیتا آمنت، ایمان لایا، تو اس کا ایمان اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ نشانیاں دیکھ کر، موت کا پیغام دیکھ کر اب وہ چار کلمات کہہ رہا ہے اور اپنے ایمان کو مؤکد بنا رہا ہے، تاکید در تاکید اس میں پیدا کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرب قیامت کی نشانیاں دیکھ کر تو اگر کوئی کلمہ پڑھے گا اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تین چیزیں ایسی ہیں اس کے بعد، تین چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، نیا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے سے مسلمان ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ تین چیزیں دیکھ کر کلمہ پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز خروج الدجال، دجال کا نکلنا، اور دوسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، وطلوع الشمس من مغربها، اور تیسرے دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب قسم کا جانور اخیر زمانے میں زمین سے نکلے گا جو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تاریخ انسانیت کا یہ عجیب واقعہ ہوگا کہ ایک عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا اور کہے گا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، صد افسوس ہے لوگ ہماری آیات پر، یعنی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ نے فرمایا ان تین کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن ایمان لانا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے سے جو مسلمان ہوں گے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، نیا کون سا آدمی کلمہ پڑھے گا؟ ایمان کا دروازہ بند نہیں ہوگا، مگر توفیق نہیں ہوگی، کسی کو توفیق نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کے ایمان خطرے میں ہوں گے، ایمان والے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہوں گے، تو نئے کیسے لوگ کلمہ پڑھیں گے؟ الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ پڑھ لے تو اور بات ہے۔ ایمان کا دروازہ بند نہیں، مگر ایمان لانا اس وقت مشکل، فتنوں کا دور، ایمان لانا مشکل۔ اور سورج جب مغرب سے نکلے گا ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دابۃ الارض، وہ جب عجیب الخلقت جانور نکلے گا ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا، چونکہ یہ دو نشانیاں تو بالکل قریب قریب کی ہیں اور آگے پیچھے کی ہیں۔ دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے نکلنا یہ اتنا قریب ہے، آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی نشانی بھی پہلے نکل آئی دوسری فوراً اس کے بعد ظاہر ہوگی، اور اس کے بعد ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ فتنہ دجال کے بعد ایمان کا دروازہ بند نہیں ہے، مگر ایمان لانے کی توفیق کسی کو نہیں مل رہی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ اکبر من فتنة الدجال، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس دن سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک بیچ میں جتنے فتنے آئے ہیں یا آئیں گے ان میں فتنہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے وہ فتنہ دجال ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعد نوح الا وقد انذر امته من فتنة الدجال۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا، فتنہ دجال سے ڈرایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جہاں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، جہاں آپ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور جہاں ظاہری باطنی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے،
وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فتنہ دجال سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، اگر یہ فتنہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا، میری موجودگی میں دجال نکل آیا، تو پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا اس سے نمٹ لوں گا، میں خود ہی اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، اور اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ فتنہ ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا، ہر آدمی اپنا بچاؤ خود کرے گا، لیکن اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ پاک اس کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے مدد مانگتا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا حلیہ بیان فرمایا، سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ اس کے سر کے بال کیسے ہوں گے۔ انہ شاب، وہ جوان ہوگا، نوجوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، نوجوان ہوگا، جیسے کوئی 33-35 سال کا نوجوان ہوتا ہے، اس عمر کا وہ ہوگا۔ اس کے سر کے بال جعد الرأس اور جفال الشعر، اس کے سر کے بال انتہائی پیچ دار، آپس میں الجھے ہوئے، جیسے افریقیوں کے بال ہوتے ہیں کہ کنگھی ان میں مشکل سے ہوتی ہے، آپس میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں، پیچ دار ہوتے ہیں، ایسے اس کے بال ہوں گے۔ اور اس کے ماتھے پر مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اس کے ماتھے پر کاف فا را کی صورت میں کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر۔ یقرأہ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، ہر مسلمان کلمہ گو اس تحریر کو پڑھے گا، چاہے اسے لکھنا آتا ہو چاہے لکھنا نہ آتا ہو، لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اپنا نام نہ لکھ سکتا ہو، اپنا نام نہ پڑھ سکتا ہو، مگر اگر وہ صاحب ایمان ہوگا اس دن وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کافارا پڑھ لے گا، سمجھ لے گا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس سے نیچے اس کی آنکھوں کو آپ نے بیان کیا، 2 آنکھیں ہر آدمی کی ہوتی ہیں، 2 آنکھیں اس کی بھی ہوں گی، دونوں عیب دار ہوں گی، دونوں عیب دار ہوں گی۔ دائیں آنکھ اعور العین الیمنا، اس کی دائیں آنکھ عیب دار ہوگی، کیسے ہوگی؟ علیہ ظفرۃ غلیظہ، کہیں آتا ہے کأن عینہ عنبۃ طافیہ، جیسے ابھری ہوئی پھلی ہو، یہاں کسی نے کوئی انگور کا دانہ رکھ دیا ہو آنکھ میں اور وہ ابھرا ہوا ہو، یہ دائیں آنکھ ایسی ہوگی۔ اور بائیں آنکھ کیسی ہوگی؟ مطموس العین، بالکل مٹی ہوئی، لیست بناتیہ، ابھری ہوئی نہیں ہوگی، ولا حجرا، اندر دھنسی ہوئی نہیں ہوگی، بالکل برابر، ماتھا، آنکھ اور گال، ان تینوں کا لیول برابر ہوگا، تینوں کا لیول برابر ہوگا، ادھر سے بالکل برابر سپاٹ، اور ادھر اس کی آنکھ، دائیں آنکھ ابھری ہوئی موٹی پھلی جیسے یہاں ہو، یا اندر کسی نے انگور رکھ دیا ہو اور لمبئی کی شکل میں، تو اس طرح ابھری ہوئی اس کی آنکھ ہوگی۔ اور چہرے سے کیسا ہوگا؟ احمر، انتہائی سرخ، جیسے خون ہوتا ہے، خون جیسی اس کی رنگت، گوشت جیسی اس کی رنگت ہوگی، گوشت جیسی رنگت ہوگی۔ اور اس کی جسامت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جسیم، انتہائی موٹا ہوگا، موٹا، اور قصیر، ٹھگنا ہوگا، موٹا ہوگا، ٹھگنا ہوگا، اس کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا۔ اگر آدمی قد آور ہو اور پیٹ نکلا ہوا ہو تو یہ عیب اس کے قد میں چھپ جاتا ہے،
اتنا محسوس نہیں ہوتا، اور اگر ہو کوئی ٹھگنا اور پیٹ اس کا یہاں ہو تو وہ بڑا ہی بدنما ہوتا ہے، بدصورت لگتا ہے، تو وہ اسی طرح ٹھگنا ہوگا، موٹا ہوگا، پیٹ اس کا نکلا ہوا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اس کی چال کیسی ہوگی، چال تک کو آپ نے بیان فرمایا، اس کی چال افحج اس کی چال کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افحج کا لفظ ارشاد فرمایا۔ افحج کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاؤں کے پنجوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو اور ایڑیوں کے درمیان فاصلہ کم ہو، اور وہ یوں چلتا ہوگا، یوں کیسی بھدی چال ہے، بدنما چال ہے، اس طرح چلتا ہوگا، پاؤں کے رخ اس کے دائیں اور بائیں ہوں گے، ایڑیاں اس کی قریب ہوں گی، اور وہ یوں چلتا ہوا جائے گا، تو سر سے لے کر پاؤں تک عیبدار ہوگا، اور دنیا میں بڑے فتنے برپا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا جب من ادرکہ منکم، کسی کو نظر آئے، فلیقرأ علیہ بفواتح سورۃ الکہف، وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی چند آیات 10 آیات پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی برکت سے اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا، جمعہ یا شب جمعہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور بھی پیدا فرمائیں گے، اور قیامت سے پہلے اللہ پاک اس کو فتنہ دجال سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا انہ خارج بین الشام والعراق، وہ شام اور عراق کے درمیان میں کہیں سے بھی نکلے گا، شام اور عراق کے درمیان کہیں سے بھی نکلے گا، لیکن اس کی ابھی شہرت نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دجال آ گیا، اس کی شہرت اس وقت ہوگی شام اور عراق کے درمیان سے نکل کر وہ سیدھا ایران کا رخ کرے گا۔ ایران میں ایک شہر ہے اصفہان کے یہودی 1400 سال پہلے بھی مشہور تھے، آج بھی مشہور ہیں۔ پوری دنیا کے یہودیوں میں اصفہان کے یہودی آج بھی مشہور ہیں۔ اصفہان جائے گا، اصفہان میں ایک بستی ہے یہودیہ نامی بستی ہے، یہ اس بستی میں پہنچے گا، اس وقت اس کی شہرت ہوگی کہ دجال کا زمین میں ظہور ہو گیا، اور جب وہاں پہنچے گا اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور دنیا جہان کے تمام جنات اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، دست بستہ عرض کریں گے کہ آپ ہمارے آقا ہیں، استعن بنا ما شئت، ہماری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ جیسے چاہیں ہمیں استعمال کریں۔ یہ جنات کو ساتھ لے گا، یہودیوں کو ساتھ لے گا، اور چلنا شروع کرے گا۔ عورتوں کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ ہوگی، عورتوں کی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہوگی، اور پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما لبسہ فی الارض، کتنے دن زمین میں رہے گا، کتنے دن زمین میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا اس کی مدت قیام، زمین کے اندر مدت قیام 40 دن، صرف 40 دن، مگر یہ 40 دن کیا ہوں گے؟ یوم کسنۃ، پہلا دن سال کے برابر، ویوم کشہر، دوسرا دن مہینے کے برابر، ویوم کجمعۃ، تیسرا دن ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ کایامکم، اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ پہلا دن سال کا، پھر دوسرا دن مہینے کا، تیسرا دن ہفتے کا، باقی 37 دن عام دنوں کے برابر۔ حق اور باطل میں یہ فرق ہے، باطل اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، حق ضعف سے قوت کی طرف جاتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اہل حق کے گرد پہلے ہی دن مجمع نہیں ہوتا، پہلے ہی دن مجمع نہیں ہوتا، ایک ایک پر محنت ہوتی ہے، ایک ایک کے پاس نبی چل کر جاتے ہیں،
ایک ایک کے پاس نبی چل کر جاتے ہیں، ایک ایک کے پاس۔ ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدی من امتی۔ دین اجنبیت میں ظاہر ہوا ہے، اجنبی بن کر ظاہر ہوا ہے۔ انتہائی شروع میں اہل ایمان ضعیف تھے، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے دن بدن ترقی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اور قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک وقت آئے گا اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دیں گے، تمام ادیان اس کے سامنے دب جائیں گے، دب جائیں گے۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وبذل ذليل حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل والنهار۔ ہر کچے پکے گھر میں اللہ اس دین کو داخل فرمائے گا، جو مانے گا عزت پائے گا، جو نہیں مانے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ دین ضعف سے چلا ہے اور دن بدن قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، اندھے ہو گئے کہ ہم زمین کو اطراف سے سمیٹ رہے ہیں، کفر کے پاؤں تلے سے زمین کو کھسکا رہے ہیں۔ کفر کا دائرہ کم ہو رہا ہے، اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اسلام وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حق کی علامت ہے۔ اور باطل کیا ہے؟ باطل پہلے ہی دن بڑے تم تراک کے ساتھ آتا ہے، جوش کے ساتھ آتا ہے، ولولوں کے ساتھ آتا ہے، جلوس کے ساتھ آتا ہے، نعرے لگاتا ہوا آتا ہے، اور پھر اگلے دن اس کی طاقت کمزور پڑتی ہے، پھر اس سے اگلے دن اور کمزور ہوتی ہے، پھر اس سے اگلے دن اور کمزور ہوتی ہے، کمزور ہوتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے نیست و نابود ہو جاتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، وہ جو پہلا دن سال کے برابر ہوگا، اس دن 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اقدروا له قدرہ، اندازہ لگانا، اندازے سے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا، پورے سال کی نمازیں ادا کرنا۔ اس لیے کہ وہ بڑا شعبدے باز ہوگا، جادوگر ہوگا، اور وہ نظر بندی کر دے گا آنکھوں پر، لوگوں کو محسوس ہوگا دن کھڑا ہوا ہے، 6 مہینے کا دن ہی دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہی رات ہے۔ حالانکہ اس ایک دن میں سورج 360 مرتبہ طلوع بھی ہوگا، غروب بھی ہوگا، 360 مرتبہ صبح صادق ہوگی، لہذا فجر کی نماز 360 مرتبہ فرض ہوگی، 360 مرتبہ زوال ہوگا، زوال کے بعد ظہر کی نماز 360 مرتبہ فرض ہوگی، اور 360 مرتبہ مثل ثانی مثل اول ہوگا، لہذا عصر کی نماز فرض ہوگی، 360 مرتبہ سورج غروب ہوگا، لہذا مغرب کی نماز فرض ہوگی، 360 مرتبہ شفق ابیض یا احمر علی اختلاف الاقوال وہ غروب ہوگی، لہذا عشاء کی نماز 360 مرتبہ فرض ہوگی۔ لوگوں کو سورج کا طلوع غروب نظر نہیں آ گیا، حالانکہ سورج روزانہ آ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ اندازہ لگا کر کیسے پڑھیں، اس وقت اندازہ لگانے کے اسباب وسائل اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں گے۔ جیسے آج ہر ایک کے پاس گھڑی ہے، تاریخ والی گھڑی ہے، اگر کسی آدمی کو کمرے میں بند کر دیں، گھپ اندھیرا ہو، وہاں نہ سورج کی روشنی پہنچے، نہ چاند کی روشنی پہنچے، نہ دن کا پتہ چلے، نہ رات کا پتہ چلے، پورا 1 سال بند کمرے میں ہو، گھڑی اس کے پاس ہو، سال کی نمازیں ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ادا کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس وقت اسباب عطا فرمائیں گے، وسائل عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا اندازہ لگا کر اپنے وقت پر فجر پڑھنا، اپنے وقت پر ظہر پڑھنا،
اپنے وقت پر عصر پڑھنا، اپنے وقت پر مغرب، پھر عشاء، اور روزانہ اسی ترتیب سے نماز ادا کرتے رہنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی رفتار کیا ہوگی، کس قوت کے ساتھ چلے گا؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وہ یخرج الدجال علی حمار اقمر، وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، گدھے پہ سوار ہوگا، اور گدھا کیسا ہوگا؟ اس کی رنگت چاند جیسی ہوگی، چاندنی رنگت ہوگی، اور ما بین اذنیہ 70 باعا، اس کے دو کانوں کے درمیان 70 باع کا فاصلہ ہوگا۔ ایک باع اس کو کہتے ہیں، یہ میں نے ہاتھ پھیلا دیے، یہ بیچ کا فاصلہ آپ ناپ لیں، یہ ایک باع ہے، باع۔ اس کو ضرب دے دیں 70 کے ساتھ، اتنا اس کے دو کانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ چونکہ یہ نشانی کس کی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے نا، قیامت کی۔ جو چیز طبعی قوانین کے تحت وجود میں آئے اس کی نشانی بھی عام عادت کے مطابق ہوتی ہے، اور جو چیز خلاف طبیعت ہو، خلاف عادت ہو، اس کی نشانی بھی خلاف عادت ہوتی ہے۔ قیامت کا ظہور عام عادت کے خلاف ہے۔ طبعی قوانین یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا نظام جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا، کبھی اس پہ زوال نہیں آئے گا۔ تو قیامت آئے گی، طبعی قوانین کو توڑ کر آئے گی، تو ان کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی عام طبعی عادتی قوانین سے ہٹ کر ہیں۔ آج تک کوئی ایسا گدھا ایجاد نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، ہم نے دیکھا نہیں، مگر اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے جہاں اور عجیب و غریب چیزیں پیدا فرمائیں گے وہاں ایسا گدھا بھی ہوگا جس کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ اس پر سوار ہوگا اور پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کالریح کالغیث استدبرتہ الریح، وہ بادل اور ہوا کی رفتار سے چلے گا۔ جیسے ایک بادل کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو اور وہ بڑی تیزی سے سفر کرتا ہے، ایسے ہی اس کی رفتار ہوگی، اور وہ 40 دن میں اپنی مدت قیام میں پوری روئے زمین کا چکر لگائے گا، ہر شہر میں جائے گا، ہر قریہ میں جائے گا، ہر چوک چوراہے پر جائے گا، ہر ایسی جگہ جہاں 4 آدمی مل کر بیٹھتے ہیں وہ وہاں جائے گا اور اپنی دعوت دے گا۔ اس کی پہلی دعوت ہوگی نبوت کی، نبوت کا دعویٰ کرے گا، العیاذ باللہ کہے گا میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ بہت سے لوگ نبی مانیں گے، اور پھر اس کا دوسرا دعویٰ ہوگا، وہ کہے گا العیاذ باللہ میں رب ہوں، مجھے رب مانو، میں رب ہوں، مجھے رب مانو۔ اور پھر لوگوں کو مختلف شعبے دکھائے گا، ایک بستی میں آئے گا، ان سے کہے گا مجھے رب مانو۔ لوگ کہیں گے ہم کیسے رب مانیں؟ تو وہ قحط زدہ ہوں گے، بدترین قحط میں مبتلا ہوں گے۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے ہفتے میں کہ خروج دجال سے پہلے کے 3 سال انتہائی پر خطر ہوں گے، سنگین ہوں گے، غذائی قلت اپنی انتہا کو پہنچے گی۔ تو اس وقت وہ ایک بستی میں آئے گا، لوگ بدترین قسم کے قحط میں مبتلا ہوں گے، ان سے کہے گا مجھے رب مانو، اور کچھ شعبے دکھائے گا۔ لوگ اس کو رب مانیں گے، وہ بادلوں کو یوں اشارہ کرے گا، مطلع صاف ہوگا، چاروں طرف سے بادل کھنچتے ہوئے آئیں گے اور آ کر تن جائیں گے، چھت بن جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھما چھم بارش برسنے لگے گی، اور بنجر زمین کی طرف آئے گا، کہے گا اخرجی کنوزکی، زمین سے کہے گا اپنے غلے باہر نکالو۔ تو زمین کے غلے، زمین کے خزانے زمین سے نکلنے لگیں گے، زمین سے نکلنے لگیں گے۔ جو ان کو رب مانیں گے وہ خوشحالی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ خوشحال ہو جائیں گے، اچھی زندگی میں ہو جائیں گے۔ اور ایک علاقے میں آئے گا، وہاں لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، ان سے کہے گا مجھے رب مانو، وہ انکار کریں گے، یہ منہ موڑے گا، منہ موڑتے ہی ان کے جانور مر جائیں گے اور ان کی کھڑی کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، اور انتہائی سنگین قحط میں
وہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ اس درجے کا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ایک بدو کے پاس آئے گا، اس کو دعوت دے گا، وہ کہے گا تمہارے رب ہونے کی نشانی کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہارا اونٹ مر گیا ہے، اگر میں اس کو زندہ کر دوں مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں رب مانوں گا۔ تو وہ حکم دے گا، تو اس کا مرا ہوا اونٹ پہلے سے زیادہ اچھی حالت میں بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ وہ اونٹنی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ پھر وہ کچھ لوگوں سے کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہیں گے کیا نشانی ہے؟ وہ کہے گا اگر میں تمہارے مرے ہوئے آباء و اجداد کو زندہ کر دوں، تمہارے بھائیوں کو زندہ کر دوں، مجھے رب مانو گے؟ وہ کہیں گے ہاں مانیں گے۔ چنانچہ وہ حکم دے گا، اس کے آباء و اجداد زندہ ہو جائیں گے، بھائی زندہ ہو جائیں گے۔ حقیقت میں وہ جنات ہوں گے، وہ اونٹ بھی حقیقت میں جن ہوگا جو اونٹ کی شکل میں آدمی کے سامنے ظاہر ہوگا، اور آباء و اجداد کی شکل میں جنات لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کو رب مان لو، یہ واقعی رب ہے۔ ایسا شدید فتنہ ہوگا، ایسا شدید فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں خبر پہنچے کہ دجال نکل آیا ہے، من کانت لہ ابل فلیلحق بابلہ، جس کے پاس کچھ اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کو لے اور کسی جنگل کا رخ کرے، وہاں جائے اونٹ چرائے اور ان کا دودھ پیے، اللہ اللہ کرے، اپنا ایمان بچائے۔ ومن کانت لہ غنم فلیلحق بغنمہ، جس کے پاس چند بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کو لے کسی پہاڑی کا رخ کرے، وہاں جائے بکریاں چرائے، دودھ پیے، اللہ اللہ کرے، اپنا ایمان بچائے۔ ومن کانت لہ ارض فلیلحق بارضہ، جس کسی کی گاؤں دیہات میں زمین ہو اس کو چاہیے کہ اپنے شہر میں چلتے ہوئے کاروبار کو چھوڑ کر، گھر کو تالا لگا کر، منڈیوں کو خیر آباد کہہ کر جنگل دیہات کا رخ کرے، زمین میں کھیتی باڑی کرے، ہل چلائے اور سبزیوں پہ گزارا کرے، اپنا ایمان بچائے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ایک آدمی پکا مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہوگا، پکا مومن ہوگا۔ جب اس تک خبر پہنچے گی کہ دجال نکل آیا ہے، وہ کہے گا میں جا کے دیکھتا ہوں، دیکھوں تو صحیح یہ دجال ہے کیا چیز، اس کا فتنہ کیا ہے۔ تو وہ صرف دیکھنے کے لیے دجال کو آئے گا، وہ اس کو ایسا شکوک و شبہات کے چکر میں گھمائے گا، یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا، اس پر ایمان لے آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو سنے کہ دجال آ رہا ہے اس کی مخالف سمت دوڑ لگائے، بھاگ جائے، اس کا سامنا بھی نہ کرے، بڑا ہی خطرناک فتنہ ہوگا۔ پوری روئے زمین میں گھومے گا، ہر شہر میں جائے گا سوائے تین شہروں کے۔ مدینہ منورہ میں نہیں جا سکتا، مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکتا، اور بیت المقدس میں بھی وہ نہیں جا سکتا۔ بیت المقدس کے قریب اس کی موت واقع ہوگی۔ مدینہ منورہ میں نہیں جا سکے گا اور مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکے گا۔ یہاں سے وہ چلے گا عراق سے، شام سے، مدینہ منورہ کے ارادے سے کہ میں نے مدینہ منورہ میں جانا ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا، اس وقت مدینہ منورہ کے 7 صدر دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی، نیام سے نکلی ہوئی شمشیر ہوگی، تلوار ہوگی۔ یہ ہر دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے مار مار کر اس کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ جب دیکھے گا کہ مدینہ منورہ میں کسی دروازے سے نہیں جا سکتا تو آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے کافی پیچھے ضریب احمر نام کی ایک گھاٹی ہے، نمکینی شوریلی زمین ہے جس پہ کوئی سبزہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، کاشتکاری نہیں ہوتی، وہاں پہنچے گا، وہاں خیمہ زن ہوگا اور لوگوں کو اپنے رب ہونے کی دعوت دے گا۔ تو مدینے کے باہر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور حکومت قائم ہو جائے گی، مگر نہ یہ خود مدینے میں جا سکے گا، نہ آپ نے فرمایا اس کا رعب دبدبا مدینے میں داخل ہوگا۔ مدینے والے اس سے بے خوف ہوں گے، بے خطر ہوں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زبردست قسم کے زلزلے آئیں گے،
پہلا زلزلہ آئے گا، اندر کے منافقین باہر نکلنے پہ مجبور ہوں گے۔ دوسرا زلزلہ آئے گا، منافقین باہر نکلیں گے۔ تیسرا اس سے بھی بڑا طاقتور زلزلہ ہوگا، چھوٹے بڑے تمام منافقین مدینہ منورہ سے باہر نکلیں گے۔ تیسرے زلزلے کے اختتام پر کوئی ایک منافق مدینہ منورہ میں باقی نہیں رہے گا، اندر کھرے اور سچے مسلمان ہوں گے، مخلصین ہوں گے، باقی سب کے سب مدینہ منورہ سے باہر نکلیں گے اور دجال پر ایمان لے آئیں گے، دجال کے ہم نوا ہوں گے اور ان کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے، عام لشکری بن جائیں گے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا مدینہ منورہ سے ایک شخص نکلے گا، لوگ اس کو روکیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ باہر تو دجال ہے، خطرہ ہے۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے جانے دو، اللہ کی حجت کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ بعض روایات میں ان کا نام بھی آیا ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا قصہ 15ویں پارے کے اخیر میں ہے اور بڑا مشہور ہے۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے، لوگ روکیں گے مگر وہ نہیں روکیں گے اور فرمائیں گے اللہ کی حجت کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ چلتے چلتے احد پہاڑ کے پیچھے دجال کے قریب پہنچیں گے تو اس کے آگے مسلح پہرے دار ان کو روکیں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ این تعمد؟ وہ انتہائی حقارت کے ساتھ فرمائیں گے اعمد الى هذا الذي خرج، یہ جو نکلا ہوا ہے اس سے میں نمٹنے جا رہا ہوں، اس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ ان کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے رب کو رب نہیں مان رہا، تو وہ کہیں گے اوما تؤمن بربنا، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو وہ جواب دیں گے ما بربنا خیفا، ہمارا جو حقیقی رب ہے اس کے رب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے رب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو ان کو غصہ آئے گا، فوراً وہ تلواریں نکالیں گے اور قتل کرنا چاہیں گے۔ دوسرے کچھ لوگ روکیں گے، وہ کہیں گے ہمارے رب نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا، لہذا قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اندر اطلاع کرو۔ تو اندر خیمے میں اطلاع کریں گے کہ ایک آدمی آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، دجال کہے گا اس کو میرے سامنے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ اندر پہنچیں گے تو آگے یہود بھی بڑی تعداد میں ہوں گے، عورتیں بھی بڑی تعداد میں ہوں گے اور اس کے نئے چیلے بھی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ یہ پہنچتے ہی پہلی آواز لگائیں گے اور فرمائیں گے یا ایھا الناس ھذا ھو الدجال الذی ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو یہ رب نہیں، یہ وہی دجال ہے، جھوٹا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس کو غصہ آئے گا، تو وہ سنتے ہی کہے گا، پہلے کہے گا مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا نہیں، تم پر میرا ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنے چیلوں سے کہے گا ان کو پکڑو، ان کو زمین پر بچھا دو، تو چنانچہ ان کو بچھا دیا جائے گا۔ فیوسع ظہرہ وبطنہ ضربا، اور بری طرح سر سے لے کر پاؤں تک ان پر ڈنڈے برسائے جائیں گے، ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ فیشج رأسہ، ان کا سر لہو لوہان کر دیا جائے گا اور جسم کے روئیں سے خون بہنے لگے گا۔ پھر وہ کہے گا ان کو چھوڑ دو، وہ ان کو چھوڑیں گے، دوبارہ کھڑا کرے گا، پوچھے گا اوما تؤمن بی، اب بتاؤ تمہارا مجھ پر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے؟ یہ دوسری دفعہ کہیں گے انت المسیح الدجال، تو مسیح دجال ہے، مسیح دجال ہے۔ وہ اور سیخ پاؤ ہوگا اور آپے سے باہر ہو جائے گا۔ وہ کہے گا آرا لاؤ، آرا لایا جائے گا اور ان کو یوں لمبا لٹایا جائے گا، آرا ان کے سر کے یہاں درمیان میں رکھے گا اور یوں سیدھا چیرتا ہوا پاؤں کی طرف آرا لے آئے گا۔ جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک ٹکڑے کو اٹھا کر ادھر زور سے پھینکے گا اور دوسرے کو اٹھا کر ادھر زور سے پھینکے گا
دونوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہوگا. جیسے تیر چھوڑو تو جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہوگا, اور پھر وہ اکڑتا ہوا مسکراتا ہوا ان کے درمیان چلے گا. پھر لوگوں سے کہے گا ان دونوں ٹکڑوں کو جوڑوں پھر سے زندہ کروں, تو لوگ کہیں گے ہاں اس کو جوڑو اس کو زندہ کرو. تو پھر وہ اشارہ کرے گا, دونوں ٹکڑے اڑتے ہوئے آئیں گے, اس کے سامنے آ کر یوں جڑیں گے, اور پھر سے وہ اس میں روح پڑ جائے گی. وہ حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوں گے. اس وقت یتہلل وجہہ, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. وہ کہے گا اوما تؤمنو بی, اب بتاؤ مان لیا کہ میں رب ہوں, مار کے زندہ کر سکتا ہوں. تو وہ فرمائیں گے مزددت فیک الا بصیرۃ, تمہارے دجال ہونے کا جتنا پہلے مجھے یقین تھا اس یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے, اب اور بھی پکا یقین ہو گیا ہے تم وہی دجال ہو. خضر ہوں گے, لوگوں کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمائیں گے اے لوگو یہ میرا آخری قتل تھا جو اس نے کر دیا, میرے بعد یہ کسی اور کو نہیں مار سکے گا. طاقت میں زوال آ رہا ہے, کمی آ رہی ہے, تو یہاں آ کر طاقت ٹوٹ گئی, کم ہو گئی. اس کو غصہ آئے گا کہ سب کے سامنے اس نے للکار دیا, تو وہ ان کو لمبا کرے گا, کہے گا میری تلوار لو. تلوار لی جائے گی, تلوار یہاں گردن پہ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی تلوار کے یہاں رکھتے ہی یہاں سے لے کر یہاں تک سینے تک بیچ کے پورے حصے کو تانبے کا بنا دیں گے. وہ تلوار ہٹائے گا, پھر سے گوشت پوست, پھر وہ تلوار لگائے گا, پھر وہ تانبا. وہ چلا چلا کے تھک جائے گا, مار نہیں سکے گا. تنگ آ کر ان کو اٹھائے گا اور اپنی آگ میں ڈالے گا. لوگ سمجھیں گے آگ میں گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں چلے جائیں گے, وہ حقیقت میں جنت میں چلے جائیں گے. وہ آگ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کی روح قبض فرما دیں گے. ان کی روح ان کے جسم کے آگ میں جانے سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گی. فرمایا ھذا اعظم الناس شہادۃ, یہ آدمی سب سے بڑا میری امت میں شہید ہے. حضور نے فرمایا یہ آدمی میری امت میں سب سے بڑا شہید ہے, سب سے بڑا شہید ہے. اس حدیث کو لے کر میں کہتا ہوں کہ جس کا قاتل جتنا بڑا کافر ہوگا اس کی شہادت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. اور دوسری حدیث میں ہے جو جتنے بڑے مومن کے ہاتھ سے قتل ہوگا قیامت کے دن اس کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا سب سے بڑے مومن تو خود انبیاء علیہ السلام ہیں. آپ نے فرمایا سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ مبتلا ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا. جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا, چونکہ وہ سب سے بڑے ایمان والے ہیں, اس لیے یہ آدمی قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں ہوگا. اور سب سے بڑا شہید کون؟ جو جتنے بڑے کافر کے ہاتھوں مارا جائے گا اتنا ہی بڑا شہید ہوگا. دجال سے بڑا کافر کوئی نہیں اور ان سے بڑا شہید کوئی نہیں, یہ سب سے بڑے شہید ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ دجال کو کچھ طاقت عطا فرمائیں گے, کچھ چیزیں عطا فرمائیں گے جس سے لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوگا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کچھ طاقتیں عطا فرما رہے ہیں, وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے اور بادلوں کو کھینچ کر لا رہا ہے, بارش برسا رہا ہے, بنجر زمینوں سے خزانے نکل رہے ہیں, سبزہ نکل رہا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو اتنا بے بس کر دیا, عاجز کر دیا, لاچار کر دیا. اپنی پوری قوت, طاقت اور ٹیکنالوجی استعمال کر کے, جدید مصنوعات کو استعمال کر کے وہ اپنے بال سیدھے نہیں کر سکتا, اپنے ماتھے سے کافارا مٹا نہیں سکتا, اپنی آنکھوں کی سرجری نہیں کروا سکتا, اپنی چال ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک طرف اللہ نے اس کو عاجز کر دیا, بے بس کر دیا. دوسری طرف اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم فرما دیے کہ یہ رب نہیں ہے, رب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث میں
اس کا ایک ایک کر کے حلیہ بیان کیا، اس کی جسامت بیان کی، آنکھ بیان کی، بال بیان کیے، ماتھا بیان کیا، ایک ایک کر کے اس کا جو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، آپ نے حلیہ بیان فرمایا۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں میری یہ ساری باتیں بھول جائیں کہ ماتھے کے متعلق میں نے کیا کہا تم بھول جاؤ، بالوں کا نقشہ میں نے کیسے کھینچا تم بھول جاؤ، جسامت کیا بیان کی تم بھول جاؤ، ساری نشانیاں بھول جاؤ، تو کم از کم ایک بات یاد رکھنا، اس ایک بات کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق آسان ہو جائے گا، حق کو پہچاننا باطل کو پہچاننا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں شک پڑ جائے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤ، فَاعْلَمُوا، اتنا ذہن نشین کر لینا، یاد رکھنا، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، کہ دجال سر سے پاؤں تک عیوب کا مجموعہ ہوگا اور تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے، عیب والا رب نہیں ہو سکتا، عیب والا رب نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے روئے زمین میں وہ فساد پھیلائے گا، فعاثن یمینا وعاثن شمالا، دائیں جائے گا فساد پھیلائے گا، بائیں جائے گا فساد پھیلائے گا، روئے زمین کو فساد سے بھر دے گا۔ اور اس وقت مسلمانوں کے امیر حضرت امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں ایک جگہ محصور ہو جائیں گے، پہاڑوں میں محصور ہو جائیں گے، اور چاروں طرف دجال ان کا محاصرہ کر لے گا، اور اس محاصرے میں مسلمانوں کے پاس جو غذائی ساز و سامان ہوگا ختم ہو جائے گا، اور پھر فاقے آئیں گے، اور ان فاقوں میں نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کمان کی ایک تانت ہوتی ہے، کمان ہوتے ہیں نا، یوں کمان ہوتی ہے، بیچ میں دمبے کی ایک تانت ہوتی ہے جس سے کمان کے دونوں کنارے جوڑے جاتے ہیں، جس کے اوپر تیر رکھ کر چھوڑا جاتا ہے، دھاگا نما وہ تانت۔ مسلمان وہ تانت جلا کر کھائیں گے، تانت جلا کر کھائیں گے، اور کھال کو جلا کر کھائیں گے، پتے کھا جائیں گے، درختوں کی جڑیں کھا جائیں گے، اور یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک رات آئے گی بڑی سخت ہوگی، اور مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوں گے، اور اب زندہ رہنے کا کوئی ساز و سامان ظاہری طور پر ان کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت امام مہدی تمام مسلمانوں کو جمع کریں گے، مجاہدین کو جمع کریں گے، اور ان میں ایک دھواں دھار تقریر فرمائیں گے، ان میں جوش پیدا کریں گے، ولولہ پیدا کریں گے، اور ان کو اس پر تیار کریں گے کہ اگلی صبح دجال کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، کہ اب دوسری کوئی صورت ہے نہیں، لہذا صبح ہوتے ہی پہاڑوں سے نیچے اترو اور قلعے کا گیٹ کھولو، دجال کے ساتھ مقابلہ کرو، اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ پہاڑوں میں گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ مقابلے میں شہادت کی موت مرو، شہادت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ تو حضرت امام مہدی تمام مسلمانوں سے جہاد پر وعدہ لیں گے، معاہدہ کریں گے، اور ان کو اس پر تیار کریں گے، اور رات بھر وہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ صبح جب صبح صادق ہوگی، پاؤں پھٹے گی تو اذان دیں گے، اور مسلمان سنتیں ادا کریں گے۔ پھر امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد میں مصلی پر آئیں گے، کھڑے ہوں گے، مکبر تکبیر کہے گا، اقامت پوری ہوگی، امام مہدی ابھی اللہ اکبر کہنے والے ہی ہوں گے، اچانک اوپر دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے آسمان سے زمین پر تشریف لا رہے ہوں گے، آسمان سے زمین پر تشریف لا رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دو فرشتوں کا یوں سہارا لیا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا الی الحمرۃ والبیاض، سرخ و سفید ان کی رنگت ہوگی، اور ان کے سر کے بال شانوں تک آئیں گے، لمبے لمبے ان کے بال ہوں گے، اور تم نے لمبے بالوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر
کسی کو اپنے زمانے میں حسین نہیں پاؤ گے، خوبصورت نہیں پاؤ گے، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین ہوں گے اور سب سے زیادہ خوبصورت بالوں والے ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ جب سر کو یوں نیچے جھکائیں گے تو غسل کے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگیں گے، اور جب سر یوں اوپر اٹھائیں گے تو وقفے وقفے سے پانی کے قطرے چمکدار موتیوں کی طرح گرنے لگیں گے وقفے وقفے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 ہلکے زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی، ایک چادر اوپر ہوگی، دوسری چادر تہبند کے طور پر ہوگی۔ فرشتوں کو بھی مسلمان دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلمان دیکھیں گے، اور فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر لا کر چھوڑ دیں گے اور واپس اوپر چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی لائی جائے گی، سیڑھی کے ذریعے سے مینارے سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی ان کا استقبال فرمائیں گے اور مصلی ان کے لیے چھوڑ دیں گے، فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ابھی نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کھڑا کر دیا، نبی کو کھڑا کر دیا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ چنانچہ پہلی نماز میں عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور باقی عیسیٰ علیہ السلام جو زمین پر رہیں گے باقی نمازوں میں خود امامت فرمایا کریں گے۔ تو نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ پہلے سے کچھ حالات بھی معلوم کریں گے، اور دروازہ کھولے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا، بالکل نظریں جب 4 ہوں گی تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے دشمن کی نظر جب دجال پر پڑے، جب عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گھلے گا پگھلے گا جیسے نمک کی چٹکی پانی میں ڈالو تو نمک اس میں گھل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا اور ڈر کر کانپنے لگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دوڑ لگائے گا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے، اس کے ساتھ یہودی بھی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جہاں تک جائے گا، درمیان میں جتنے یہودی آئیں گے سارے کے سارے مرتے چلے جائیں گے، اور ان کا سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک ان کی نظر جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جہاں تک سانس جائے گا بیچ میں جتنے یہودی ہوں گے وہ سارے کے سارے مرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت پھر مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب فرمائیں گے، وہ بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور دوڑتے ہوئے اس سے کہیں گے جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، ان فیک ضربۃ لن تستبقنی بہا، ایک ضرب تو میری تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے، تمہارے مقدر میں ہے جس سے تم بچ نہیں سکتے، ایک ضرب تو تم پر لگے گی، ایک ضرب تم پر لگے گی۔ مسلمان یہود کے خلاف نکلیں گے، یہودی اس وقت پتھر کے پیچھے آئیں گے اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پتھر کے پیچھے آئیں گے، پتھر کہے گا یا عبد اللہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی تعال فاقتلہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اس کو آ کر قتل کرو۔ اور درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت یہی کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر قتل کرو، سوائے شجرۃ الغرقد کے، غرقد نامی درخت کے کہ وہ خاموش رہے گا۔ فإنها من شجر اليہود، حضور نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے جو آج کل وہاں اسرائیل میں بہت زیادہ کاشت کیا جا رہا ہے، اس کی قلم کاری اور یہ شجر کاری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ شجرۃ الغرقد، غرقد کا درخت نیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے، الغرقد لکھیں گے تو وہ درخت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ درخت خاموش رہے گا، باقی کوئی درخت کسی درخت کے پیچھے نہیں چھپ سکیں گے، کسی پتھر کے پیچھے نہیں چھپ سکیں گے، سارے کے سارے قتل ہوں گے۔ اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے ہوں گے، دوڑتے دوڑتے لد اسرائیل میں ایک جگہ ہے،
وہ وہاں پہنچے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک حربہ نیزہ ہوگا، وہ نیزہ اس کی طرف پھینکیں گے تو وہ اس کی سینے سے آر پار ہو جائے گا اور وہ مر کر زمین پر گرے گا، زمین پر گرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سے فرمائیں گے کہ دجال مر چکا ہے، مگر اس نے اتنے کرتب دکھائے ہوں گے اور ایسے ایسے فساد برپا کیے ہوں گے، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ دجال بھی مر سکتا ہے، یقین نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنا نیزہ نکالیں گے اور اس پہ لگا ہوا خون دکھائیں گے اور دجال کی طرف بھی اشارہ کریں گے، دیکھو یہ مر چکا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خاتمہ ہوگا اور اس وقت تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور مسلمان کوئی جنگل میں چھپا، کوئی دیہات میں چھپا، کوئی پہاڑوں پہ چھپا، ان تک بھی خبر پہنچے گی، وہ روتے ہوئے نیچے آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان ایمان والوں کے چہروں سے مٹی جھاڑیں گے، گرد و غبار جھاڑیں گے اور ان کے آنسو پونچھیں گے اور ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ یہ جو جس فتنے سے تم گزرے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں گے، جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ پھر کچھ دن گزریں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عیسیٰ انی اخرجت عبادا لی لا یدان لأحد بقتالہم، اے عیسیٰ اب میں اپنے کچھ بندوں کو نکالنے والا ہوں، وہ ایسے زبردست ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فحرز عبادی الی الطور، میرے سارے بندوں کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور اس وقت سد سکندری ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں نکلیں گے، بڑی تعداد، وہم من کل حدب ینسلون، جیسے کوئی بلندی سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں اس طریقے سے وہ پھسلتے ہوئے آئیں گے اور پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان کا اگلا حصہ بحیرہ طبریہ، ایک بڑا دریا ہے شام میں، ایک بڑا دریا ہے، وہاں پہنچے گا، اس کا پورا پانی پی جائے گا، ایک قطرہ پانی کا نہیں چھوڑے گا، اور پچھلا حصہ جب وہاں پہنچے گا تو وہ اس آثار کو دیکھ کر کہے گا لگتا ہے شاید یہاں کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ اتنی ان کی تعداد ہوگی، دریاؤں کے دریا پی جائیں گے اور زمین میں ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے، کسی چیز کو سلامت نہیں چھوڑیں گے، تباہی پھیر دیں گے۔ اور چلتے چلتے جب وہ جبل الدخان، شام میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، ہلم فلنقتل من فی السماء، آؤ پھر آسمان والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، العیاذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو قتل کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے تیروں کے رخ آسمان کی طرف کریں گے اور تیر چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے زمین پر واپس بھیج دیں گے۔ زمین پر واپس بھیجیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ زمین والوں کو بھی ہم نے قتل کر دیا، آسمان والوں کو بھی ہم نے قتل کر دیا۔ اور پھر کچھ وقت گزرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کی گردنوں میں نغف نام کا ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، جو جانوروں میں پیدا ہوتا ہے تو بڑی تیزی سے بکریاں مرنے لگتی ہیں، جانور مرنے لگتے ہیں، تو نغف نام کا کیڑا ان کی گردن میں پیدا ہوگا اور وہ دھڑا دھڑ آنن فانن تمام کے تمام یاجوج ماجوج مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے ایمان والوں کو لے کر زمین پر چلے جاؤ۔ تو چنانچہ وہ کوہ طور سے جب مسلمان زمین پر آئیں گے تو پوری روئے زمین میں تعفن ہوگا، بدبو ہوگی، ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، زمین نظر نہیں آ رہی ہوگی، زمین لاشوں سے اٹی ہوئی ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور ان کو سمندر میں جا کر پھینک دیں گے۔ پھر آسمان سے بارش آئے گی، بارش ایسی آئے گی پوری روئے زمین پر آئے گی، کوئی کچا پکا گھر بچے گا نہیں جس میں بارش نہ آئے،
ہر کچے پکے گھر میں چپے چپے پر بارش ہوگی اور زمین کو چاندی کی طرح دھو دے گی، زمین چاندی کی طرح چمکنے لگے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے اپنی برکتوں کو ظاہر کر، زمین اپنی برکتوں کو باہر نکالے گی۔ آپ نے فرمایا اس وقت ایک انار پیدا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کا خیمہ بن سکے گا، 30-40 افراد اس کے نیچے آ سکیں گے۔ ایک اونٹنی اتنا من دودھ دے گی کہ ایک بڑے قبیلے 300-400 افراد کے لیے ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہوگا۔ ایک گائے اتنا من دودھ دے گی، ایک درمیانے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بکری پورے خاندان کنبے قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی زمین میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ کوئی دانہ جلے گا نہیں، سڑے گا نہیں۔ اگر چٹان میں بھی مسلمان کوئی دانہ ڈالیں گے تو وہ دانہ چٹان کو بھی پھاڑتا ہوا باہر نکلے گا، وہ بھی ثمر آور ہوگا، بار آور ہوگا۔ ایمان کی اس وقت پوری روئے زمین پر ایک کافر نہیں ہوگا، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے۔ جب کافر کوئی نہیں ہوگا تو اس لیے جہاد کے احکامات اس وقت جا کر موقوف ہو جائیں گے، کافر ہی کوئی نہیں، اب کس سے لڑیں۔ اور آپ نے فرمایا پوری دنیا میں اس وقت ایک فقیر نہیں ہوگا، ایک تنگ دست نہیں ہوگا، ایک غریب نہیں ہوگا۔ جب مستحق کوئی نہیں ہوگا تو اس وقت زکوٰۃ کے احکامات بھی موقوف ہو جائیں گے۔ ایک آدمی صبح اپنی زکوٰۃ لے کر چلے گا، شام کو تھکا ہارا واپس آئے گا، ایک مستحق اس کو نہیں ملے گا۔ اتنی اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت سے، دجال سے پہلے جو غربت آئی، فقر آیا، کس وجہ سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اب جو فراوانی آ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ ایمان کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اطاعت کی برکت سے، فرما برداری کی برکت سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ برس مسلمانوں میں رہیں گے، یہیں شادی فرمائیں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ پھر کچھ وقت گزرتا رہے گا، چلتا رہے گا، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، وہ ہوا ہر مسلمان کے بغل کے نیچے سے گزرے گی، اور جس کے نیچے سے گزرے گی وہ آرام سے، اطمینان سے مرتا چلا جائے گا۔ تمام کے تمام مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک دم بت پرستی پھیلے گی، کفر پھیلے گا، نافرمانی پھیلے گی، اور فیبقا شرار بدترین قسم کے لوگ زمین پر ہوں گے، اور ایسے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے یتہارجون فیہا تہارج الحمر، گدھوں کی طرح کھلے عام اپنی جنسی خواہشات پوری کریں گے، اپنی جنسی بے معاشرہ انتہا درجے کا بے حیا ہو جائے گا۔ اور ایسے بے حیا اور کافر معاشرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم فرمائیں گے، علم اٹھ جائے گا، دین اٹھ جائے گا، بدترین قسم کے لوگ باقی ہوں گے، ایک بھی دنیا میں کلمہ گو نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ جب دھرتی پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس وقت پھر قیامت ہوگی۔ اور بھی احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر زمانے کے ارشاد فرمائے، انشاءاللہ اس کا بیان آگے وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں، ظاہری باطنی تمام فتنوں سے، خاص طور پر فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر،
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.